کو ملنا ہے وہ اس کو بعد میں ملے گا۔ تو دنیا جہان کے جتنے بھی لوگ ہیں کلام پاک کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، جب بھی کلام پاک کے اندر داخل ہوتا ہے ہر وقت اس کی سچویشن جو ہوتی ہے نا وہ سیم نہیں ہوتی ہے، اس کی سوچ جو ہوتی ہے نا وہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ دروازے کا مطلب ہوتا ہے یہ کلام پاک جو قرآن ہے یہ ہماری جنت ہے، تو ہم اس جنت کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو اس کا علم جو ہے، اس کو علم حاصل کرنے کے لیے تو ایک ہی دروازے سے نہیں داخل ہوتے ہیں۔ یعنی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا پھر کبھی لڑائی کر رہے ہیں، کبھی جھگڑا کر رہے ہیں، کبھی پیار محبت کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، تو ہم الگ الگ دروازوں سے کلام پاک کے اندر داخل ہوتے ہیں تاکہ یہ لوگ جو دنیا کے جو لوگ ہیں نا وہ ان سے بچانے کے لیے۔ یہ مجھے بھی یہاں سے سمجھ آ گیا کہ کیوں یہاں پہ ہدایت کیوں کی گئی تھی کہ الگ الگ جگہوں سے جانا اور ادھر سے جانا اور ادھر سے جانا، مجھے وہ بھی سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن میں ابھی بول نہیں رہی ہوں۔ اور جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اس کا مطلب کبھی آپ لوگوں کے بیچ میں جاؤ گے تو کیا چیز لے کے جا کے ان کو دے کے آؤ گے۔ اب دیکھو میں یہاں پہ آپ کو کچھ دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو اب میں کسی کے پاس گئی ہوں، وہاں پہ میں اس کو کسی کو کیا دے کے آ گئی، کسی کو کیا دے کے آ گئی، کسی کو کیا لے کے آ گئی، کسی کو اس طرح ہم لوگ نا ہر طرف 24 گھنٹے انسان کی سیم سچویشن نہیں ہوتی ہے، وہ الگ الگ یہ ہدایت کی جا رہی ہے۔ تو واقعی ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ جب بھی ہم ادھر آتے ہیں تو ہمیں الگ الگ چیزیں ملتی ہیں، اور جب بھی کوئی مشکل آ جائے نا، جب قرآن پاک میں پڑھ رہے ہیں یا ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں تو مشکل پیش آ جائے آپ کے اوپر، کوئی بھی پریشانی آ جائے تو صبر کر کے رہنا۔ یہ جو دروازے میں داخل ہونا ہے تو صبر کر کے، پریشانی بھی آ جائے نا تو تب بھی صبر کرنا، یہ صبر نہیں ہوتا نا ایک تو۔ اور میں اللہ کی تقدیر تو تم سے نہیں روک سکتی، حکم اسی کا ہے۔ اس کا مطلب اللہ کا حکم ہوگا، اور میں کسی کی تقدیر تو روک نہیں سکتی ہوں، کسی کا جس کو اللہ نے غنی کرنا ہے نا، یعنی غنی کرنا ہے کا مطلب یہ ہوا کہ جو اغنی، یعنی جس کو اللہ نے غنی کرنا ہے، یعنی جس کو زیادہ دینا ہے، کس کو کم دینا ہے، کس کو کہاں سے کیا دینا ہے کیا نہیں دینا، وہ میں نہیں دے سکتی کسی کو۔ آپ کو کب لڑائی کروانی ہے، کب جھگڑا کروانا ہے، کب کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا، کب اچھا پیار کرنا ہے، کب محبت کرنی ہے، یہ سب میں کسی کو روک نہیں سکتی اور کسی کو کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ جو لکھا ہوا ہے وہی ہونا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ ہونا نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ چیزیں میں نہیں کسی کو روک سکتی ہوں، ہاں بتا سکتی ہوں، حکم پڑھ کے بتا سکتی ہوں کہ کس نے کیا کرنا ہے، کس نے کیا نہیں کرنا۔ تو اللہ کا حکم جب آ جائے گا، کتنے ہی چھپے ہوئے کیوں نہ چلے جاؤ، کہیں پہ بھی چھپ کے چلے جاؤ، آپ کے دل کی جو بات ہوگی وہ باہر نکل کے آئے گی ہی آئے گی۔ کوئی انسان کسی دوسرے کے لیے کچھ بھی برائی رکھتا ہو یا کچھ رکھتا ہو تو دل کے اندر چھپا کے کچھ بھی رکھو گے وہ باہر نکل کے آنا ہی آنا ہے، اللہ نے باہر نکالنا ہی نکالنا ہے۔ آپ کے دل کے اندر چھپی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی بات ہوگی نا وہ بھی اللہ نکال کے باہر لے آئے گا، اور حکم اسی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتی ہوں۔ اور اہل توکل، یعنی جو توکل کرنے والے ہیں، میں ان کا توکل اسی پر رکھنا چاہیے۔ میرا توکل تو اللہ کے اوپر ہے، کیونکہ میں ہمیشہ اللہ کے اوپر توکل رکھتی ہوں، انسانوں کے اوپر مجھے کوئی اتنا بھروسہ یہ وہ نہیں ہے۔ 68 ہے، وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اچھا، ایک اور بات بھی مجھے یاد آ گئی کہ کئی دفعہ میرے ساتھ نا مجھے قرآن پاک کی آیتیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں، جیسے میں جب سورہ یونس پہ پہنچی تھی پچھلی دفعہ تو پھر مجھے واپس گئی تو وہ مجھے آیتیں سمجھ نہیں آئی تھی، اس کا مطلب کہ وہ اس کا نا وقت نہیں آیا تھا۔ تو مجھے جب آیتیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں نا تو مجھے تب پتہ چلتا ہے کہ اس کا وقت نہیں آیا ابھی، اور میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ میں نے کوئی غلطی کر دی یا کچھ ایسا ہو گیا ویسا، تو پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ وقت نہیں ہے اور وقت پہ اپنی چیزیں ملنی ہیں، تو اس وجہ سے ویٹ کرو، صبر کرو، تو پھر مجھے صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو مجھے اپنی چیزیں آہستہ آہستہ کر کے سمجھ میں آنے لگی ہیں۔ اور ایک اور چیز بھی وہ کیا تھی ایک دم سے میرے دماغ میں پھر نکل گئی، چلو کوئی نہیں۔ اچھا، یہ جو آیت پڑھی ہے، اور جب وہ ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے باپ نے ان سے کہا تھا تو وہ تدبیر اللہ کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہ سکتی تھی۔ ہاں، وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی،
اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، میں اپنا بتاتی ہوں، جو عقب میں آنے والا ہوتا ہے نا، چھپا ہوا جو نفس ہوتا ہے یہ نفس کی بات ہو رہی ہے، الہ حاجتن، جس کی حاجت ہو یا جس کی ضرورت ہو اس کو کہا جاتا ہے۔ اور جب وہ ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں سے باپ نے ان سے کہا تھا، باپ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے نا جو بیج بویا جاتا ہے نا، آپ کے دماغ کے اندر جو بیج بوئے جاتے ہیں، نفسوں کے اندر برائی کا یا اچھائی کا جو بیج بویا جاتا ہے، وہ جب بیج بویا جا چکا ہوتا ہے، جب آپ نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے، جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے، اچھا یا برا جو آپ نے کرنا ہے، اس کا جو بیج بویا گیا ہے وہ تو بویا گیا، لیکن کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے سب کچھ، اس کتاب کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو وہ تدبیر اللہ کو کے حکم کو ذرا بھی نہیں ٹال سکتی تھی۔ بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو حکم ہو چکا تھا آپ کے برین کے اندر، ہمارے برین کے اندر جو حکم ہو چکا تھا، اس کو نہ آپ ٹال سکے نہ ہم ٹال سکے۔ جس کے دل کے اندر جو چیز تھی، جو مرض تھا یا جو بھی تھا، اس کو نہیں ٹال سکے۔ ہاں، وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی۔ یہاں یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی، اس کا مطلب ہمارے دلوں کے اندر جو خواہشات ہوتی ہیں نا، تو وہ اپنے بول کے وہ پورا کر لیتے ہیں۔ جو بول کے پورا نہیں کرتے، جو دلوں کے اندر چھپا لیتے ہیں یا چھپا کے رکھتے ہیں، وہ پھر منافقت بھی ہوتی ہے۔ اور بے شک وہ صاحب علم تھے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہم لوگوں کو عقب سے آنے والا، یعقوب کا مطلب ہوتا ہے جو ہمارے نفسوں کے اندر جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں، اللہ نے جس کو علم بخشا ہوتا ہے نا، وہ یعقوب یعنی عقب سے آنے والا نفس ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا۔ بالکل، میں اس چیز کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت علم دیا تھا جس کی وجہ سے جو دل کی بات تھی وہ باہر نکالنی پڑی، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ہاں، اکثر لوگوں کو اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب کچھ دیتا ہے تو پھر اس کو بتاتا ہے، اس کو سکھاتا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ أَوَّىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو جو سلوک یہ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ جو سلوک ایک دوسرے کے ساتھ برا بھلا جو بھی کر لیتے ہیں اس کے اوپر افسوس نہیں کرنا، کیونکہ یہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، جو کچھ بھی ہوتا ہے سب کچھ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر جو ایک دوسرے کے لیے برائی ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے یا اچھائی ہوتی ہے، تو وہ ظاہر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرنی ہوتی ہے ایک دوسرے کو، تاکہ دل کو صاف کر کے آگے جایا جا سکے۔ جب تک دل کو صاف نہیں کیا جائے گا تب تک وہ آگے نہیں جا سکتے۔ تو دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کو وہ چیزیں دکھاتا ہے تاکہ دل صاف ہو سکے۔ آگے جانے کے لیے دل کا صاف ہونا ضروری ہے۔ دل کے اندر جب کوئی میل ہوگا تو وہ آگے نہیں جا سکے گا، کوئی بھی آگے نہیں جا سکے گا۔ تاکہ اس پر افسوس نہ کرنا، بعد میں افسوس نہ کرنا پڑے، کیونکہ دیکھو اسی لیے ہم لوگ ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں، انسان دوسرے انسان کو معاف کرتا ہے تاکہ آگے بڑھا جا سکے، کیونکہ دل کے اندر جب کوئی چیز لے کے بیٹھ جاتے ہیں نا، وہ آپ کو آگے کبھی نہیں بڑھنے دے گی۔ اگر آپ کسی کے دوسرے انسان کے لیے اپنے دل میں کوئی بات چھپا لیں گے اور آپ کو لگے گا کہ میں نے چھپا لیا اور اس کو پتہ نہیں چلے گا، تو وہ اللہ نے جس کو بتانی ہوتی ہے اس کو بتا دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس تک پہنچا دیتا ہے، بے شک آپ کو پتہ چلے یا نہ چلے، لیکن اللہ نے جس کو بتانی ہے وہ پہنچ جاتی ہے۔ نمبر 70 ہے فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَانَ مُؤَذِّنٌ آيَاتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ اور جب ان کا اسباب تیار کر دیا گیا تو اپنے بھائی کے چھلیتے میں گلاس رکھ دیا۔ گلاس کہاں ہے؟ اچھا، یہ گلاس کا لفظ
سکایا، پتہ نہیں سکایا، شلیتے میں گلاس رکھ دیا، پھر ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ قافلے والو تم تو چور ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چور جب نا دیکھو، جب بھی ہمیشہ یاد رکھو کہ جب انسان کے دل کے اندر چور ہوتا ہے نا دوسرے کے لیے یا برائی ہوتی ہے تو پکارنے والا بول ہی دیتا ہے۔ جب بھی آپ کے دل میں کچھ ہوگا تو دوسرا آپ کی وہ دل کی چیز کو ظاہر کر دے گا، وہ بھی اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہوا ہوگا کہ آپ ظاہر کرو، آپ اپنے دل کی چیز کو نکال کے جو، اس لیے کبھی بھی دل کے اندر کوئی چیز نہیں رکھنی چاہیے۔ جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے شلیتے میں گلاس رکھ دیا، ناپنے کا پیمانہ رکھ دیا، میرے خیال میں یہ اس کو ناپنے کے پیمانے کو کہا جاتا ہے، انہوں نے گلاس کہا ہے تو چلو دیکھ لیتے ہیں، رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے آواز دی، تو پکارنے والے نے آواز دی کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی تو ہمارے اپنے ہی ہیں، سارے جتنے بھی ہیں دنیا جہان کے جتنے بھی لوگ ہیں سب اپنے ہی ہیں، کوئی باہر کا تو ہے نہیں کوئی بھی، اور اللہ کا بندہ جو خاص ہوگا تو وہ تو اپنا ہی ہوگا۔ تو اس نے آواز دی کہ قافلے والوں، قافلے والوں کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے دل کے اندر کچھ تھا، میل آ گیا تھا، تو اس میل آنے والے کو آواز دے کے جب بلایا گیا تو بتایا گیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، تم تو چور ہو۔ چور کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے دل کے اندر نا دوسرے کے لیے برائی آ گئی ہے، اس برائی کو نکالو، کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے برائی کا نکالنا ضروری ہے۔ اس طرح سے اس کو دیکھو گے تو سمجھ آ جائے گی۔ قالوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تفقدون۔ اچھا ایک اور بات بتاتی چلوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری کتاب ہے، ہماری کتاب پڑھے نہ جا کے، پڑھتے کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ دیکھو جو واقعہ ابھی میرے آپ کے ہمارے بیچ میں ہوا، جو چیزیں ہو رہی ہیں وہی چیزیں یہاں پہ کلام پاک میں لکھی ہوئی ہیں۔ اگر ان کی کتاب ہے اور ان کے اوپر یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ جو بھی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، جو دعوے کرتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، تو پھر یہ لوگ کلام پاک کو پڑھیں اور پڑھ کے بتائیں کہ باقی وہ واقعات ان کے ساتھ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، ان واقعات کو آپ کو دکھائیں بھی، اور ان کا گواہ بھی ہونا چاہیے کوئی۔ اب میں پڑھ رہی ہوں اللہ کے کلام کو، پڑھ کے بیان کر رہی ہوں، تو میرے پاس تو گواہ آپ واقعی موجود ہو، ہم لوگ ایک دوسرے کے گواہ ہیں، اللہ کا کلام ہماری گواہی دے رہا ہے، یہ ہمیں ہدایت دے رہا ہے۔ اس ہدایت کی کتاب کے اندر سے ہم لوگ اس کے علم نکال کے جو کچھ بھی نکالنا ہے تو ہم ایک دوسرے کو بتا بھی رہے ہیں کہ کیا واقعہ ہوا، کس طرح سے ہوا، کیسے ہوا، تو ہمارا سامنے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے اور اسی کی بات ہو رہی ہے۔ اور انہوں نے ہمیں کیا بولا کہ یہ 1400 سال پہلے، 2000 سال پہلے، 3000 سال پہلے کی کہانیاں ہیں۔ اگر یہ پہلے کی کہانیاں تو ابھی کیسے ہوا؟ ان کو، اس کتاب کے مالک کو کیسے پتہ تھا کہ آج ہم لوگ یہ کام کریں گے اور پھر یہ واقعہ لکھا جائے گا، اور اسی وقت پہ ہوا؟ ایک منٹ رکنا ذرا۔ وہ اس لیے کیونکہ واقعات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ کتاب کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے یہ سب کچھ سچ نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر دیکھو، اگر یہ پرانے زمانے کی اس کتاب کے اندر، اس کتاب کے مالک کو پہلے سے پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوگا اور اس کو ہمیں اسی وقت میں پیش کرنا ہوگا جب ہوگا، یعنی اس کا یہ کتاب ایسی نہیں ہے یہ کسی نے اپنے، ایک منٹ رکنا ذرا۔
Actually, I already did. But you need to send her a text message saying. Okay, I will do that. ہاں یہاں پر کیونکہ اس وجہ سے کیونکہ یہ جو لوگ آتے ہیں آ کے دعوے کرتے ہیں میری کتاب ہے میں جانتا ہوں یہ ہے وہ. ہاں دیکھو علم حاصل کر لینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی, کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہو, کچھ بھی چیز لے سکتے ہو, لیکن اس کی گواہی بھی تو ہونی چاہیے, اس کی چیزیں بھی تو ہونی چاہیے, اس کا واقعات بھی تو سامنے ہونے چاہیے. پھر آپ جا کے اس کی تصدیق کر کے بتاؤ گے کہ یہ کتاب کا یہ واقعہ ہوا, اس طرح سے ہوا, یہ چیزیں ہوئیں اس طرح سے, پھر آپ اس کو پیش کرو گے تو آپ کو یقین بھی ہوگا کہ ہاں واقعی اس کتاب کے اندر جو لکھا ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے لکھا گیا. اور واقعہ یہ جو کہتے تھے نا کہ قرآن پاک جھوٹی کتاب ہے, ان کے منہ کے اوپر یہ تھپڑ بھی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر جو واقعات ہوتے ہیں تو یہ کتاب کے اندر وہی واقعات اسی وقت کے حساب سے کیوں لکھے ہوئے ہیں. یعنی میں تھوڑی دیر پہلے جلدی پڑھنا کی کوشش کرتی ہوں تو اس وقت مجھے کتاب کا علم نہیں ملتا, تھوڑی دیر بعد پڑھتی ہوں تو اسی وقت مجھے کیوں ملتا ہے. اور وہی چیزیں کیوں ہوتی ہیں, یہ لوگ کیونکہ ان لوگوں نے ابھی تک یہ لوگ قرآن پاک کو بیان کرنے کے قابل نہیں ہوئے, ابھی ان لوگوں کی بیان کرنے کی طاقت نہیں ملی ہے. جو کہتے ہیں نا ابھی یہ صرف دعوے ہیں ان لوگوں کے, نا دنیا والوں کے جتنے بھی قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں اور یہ سب کچھ کریں, ابھی ان کے یہ دعوے ہیں. اور جو قرآن پاک کی آئی تھی نا کہ کسی نے ہاتھ نہیں, ان کو وہ ایسی ان کو حوریں ملیں گی جن کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا. تو حور کو جب میں نے الٹا کیا نا, رے واؤ ہے روح بن گیا, تو مردوں کو تو حوروں کے لالچ دیا گیا کہ ان کے دماغوں میں یہ ہونا شروع کہ ہاں ہمیں حوریں ملیں گی, مر جائیں گے تو حور ملے گی اور یہ ہوگا ہوگا. لیکن ہم لوگوں کو جب اس کی اصل حقیقت بتائے گی کہ روح کا علم تمہیں کم ہی دیا گیا ہے, تو وہاں سے پتہ چل گیا وہ جو حوریں ہیں نا وہ مردوں کو ملنی ہیں جو خیالی حوریں ہیں, اور جو روحیں ہیں یعنی اللہ کی آیتوں کی جو اصل حقیقت ہے جو حوریں ہیں وہ ہمیں مل گئی ہیں. اور یہ ابھی حوروں کے خواب دیکھ رہے ہیں کہ حوریں ملیں گی, جنت میں جائیں گے, مر جائیں گے, یہ ہوگا. یہ سارے ان بیچاروں کو خواب دکھائے گئے تھے, اور مردوں کو خواب دکھائے گئے تھے. جن مردوں نے دوسری عورتوں کے اوپر ظلم کیا نا, پوری زندگی ظلم کرتے رہے عورتوں کے اوپر اور ان کو تکلیف دیتے رہے, پھر وہ عورتیں ہی ان عورتوں کو پھر بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باہر نکالا اس جہنم سے, کیونکہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نکالنا چاہتا تھا پھر ان کو نکال دیا. جو جہنم میں رہنے والی تھی وہ وہیں پہ رہ گئی کیونکہ مظلوم تھی, اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتی نہیں, حالانکہ عقل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی کہ جاؤ جا کے علم حاصل کر لو, سب کچھ حاصل کرو. میرا بھائی اوکے تو تم یہ کر لو وہ کر لو, لیکن گئی نہیں, وہ نکلی نہیں وہاں سے, باہر نہیں نکلی. جیسے میں ہوں, میں بھی تو ایک ایسے گھرانے میں تو پوری دنیا کے سامنے ایک مثال ہوں کہ میں بھی ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی تھی جہاں پہ لوگ انصاف نہیں کرتے تھے, سب کچھ کرتے, تو میں نکل گئی وہاں سے. میں نے تو پرواہ نہیں کی, میں نے تو نہیں دیکھا. اگر میں کر سکتی ہوں تو ہاں, جب اللہ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے نا تو پھر اللہ جس کو اللہ نے بچانا ہوتا ہے پھر اس کو بچا, پھر جو اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں رکھتا پھر وہ بس ایسے ہی ہو جاتا ہے. تو وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے یعنی تمہارا کیا گم ہو گیا, کیا چیز گم ہو گیا. تو ہم آپس میں اب ان لوگوں کو جا کے پوچھو نا کہ آیتوں کا بتاؤ, تو یہ حضرت یوسف کی طرف ہی آپ کو کھوئی ہوئی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ حضرت یوسف کی طرف, حضرت محمد کی طرف. تو یہ کہتے ہیں نا, دیکھو ان کے اوپر نا کبھی لڑائی جھگڑا مت کرو. یہ جب کہتے ہیں نا کہ حضرت محمد کو ملی کتاب, پھر حضرت نام تو محمد کا لگاتے ہیں, پھر اپنے آقا کا لگاتے ہیں. ابھی 2-4 دن پہلے میں ایک اور بات بھی انہوں نے شوشہ چھوڑ دیا نیا والا کہ میرے اکابر کا قرآن تو وہ ایک اور قرآن بھی آ گیا ہے جی. تو وہ بہرحال ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اکابر کے قرآن کو دیکھیں, وہ تو ہو سکتا ہے انہوں نے جو لکھا ہے جو انہوں نے سمجھا تو اپنے اکابر کا قرآن ڈھونڈ کے لے آئے ہیں دنیا کے سامنے کہ اس کا بھی ایک قرآن ہے. تو ٹھیک ہے, اپنے قرآن خود ہی لے آؤ, پھر اس قرآن کی تو ضرورت نہیں ہے آپ کو. جب آپ کو اس کلام کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کے اکابروں کی قرآنوں کی ضرورت ہے, تو جاؤ جا کے انہی کو پڑھو. اس قرآن کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, اس کے پھر دعوے دار کیوں بنتے ہو؟ جب اپنے اکابر کا ہی قرآن پڑھنا ہے, اپنے اکابر کی ہی کتاب کو پڑھنا ہے, تو پھر اللہ کی کتاب کی تو ضرورت نہیں ہے, اللہ کے قرآن کی تو ضرورت نہیں ہے. جاؤ پھر اپنے اکابر کو رکھو اور اپنے قرآنوں کو رکھو, جس کو رکھنا ہے رکھو.
اصل چیز جو تھی وہ اللہ کے کتاب کو مضبوطی سے تھام کے رکھنی. یہ جو کہا گیا تھا نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تو انہوں نے اللہ کی رسی چھوڑ دی، اپنے اکابروں کی رسیاں پکڑ لیں. اسی لیے تو یہ سب گمراہی پھیلی ہوئی ہے دنیا کے اندر. اگر اپنے اکابروں کو نہ پکڑتے، ہر کسی نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کیا ہوا ہے، کوئی اس سے چھوڑتا نہیں ہے. اچھا، کالو نفقدو سواء الملکی ولمن جاء به حمل بئیر وانا به زعیم. وہ بولے کہ بادشاہ کا گلاس کھو گیا یا بادشاہ کے پانی، وہ جو ناپنے کا جو پیمانہ ہے وہ کھو گیا ہے، یا گلاس کھو گیا ہے. پتہ نہیں کس لفظ کا انہوں نے وہ ترجمہ کیا ہے. رکو میں دیکھوں، گلاس وہاں پہ بھی لکھا تھا تو گلاس، پتہ نہیں کس کا ترجمہ انہوں نے. سوا بھی نہیں ہے. بہرحال نقید، مجھے نہیں پتہ کس لفظ کا انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے، گلاس کا کیا ہے. وہ بولے کہ بادشاہ کا گلاس کھو گیا ہے، اور جو شخص اس کو لے کر آئے اس کے لیے ایک بار شطر، اور میں اس کا ضامن ہوں. اچھا، اس کا مطلب ہے میں اس کا ضامن، اس کی گواہی دوں گا. میں اس کے بارے میں ضامن نہیں، میں اس کا کیا کہیں گے، آنسریبل نہیں ہوتا، آنسریبل ہوں، اس کا جواب دہ میں ہوں. جواب دہ، ضامن کا مطلب ہے اس کا جواب دہ میں ہوں. تو وہ بولے کہ بادشاہ کا گلاس کھو گیا ہے، یعنی ہمارے بیچ میں جو واقعہ ہوا تھا اس کے بیچ میں گلاس کھو گیا کا مطلب یہ ہوا کہ جو ناپنے کا پیمانہ تھا نا، وہ اب ناپ تول کے اندر دیکھا جائے گا. بادشاہ جو وہ اللہ ہے، اور ہم لوگ جو ہیں اس کے بندے ہیں، اور ہمارے ہی بیچ میں ذمہ دار، ہاں میں اس کا ذمہ دار ہوں. ہاں وہی ٹھیک ہے. تو آنسریبل بھی ذمہ دار کو کہا، ہاں میں اس کا ذمہ دار، وہی ہو گیا. اور جو اس کو لے کر آئے اس کے لیے ایک بار شطر، اور اس میں اس کا ضامن ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو واپس لے کے آئے گا، ہم لوگوں کے بیچ میں جس نے جو کیا وہ اپنی چیز کو، غلطی کو دیکھے، اور غلطی کو دیکھنے کے بعد اپنی غلطی کا احساس کرے. جو بھی پہلے کر لے گا، جو بھی کر لے گا، اس کو ہی زیادہ انعام ملے گا. اور زیادہ انعام کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کی حقیقت جو ہے اور زیادہ پتہ چلے گی. تو یہ اس کے مطلب ہے کہ جب آپ اپنی غلطی کا احساس کر لیتے، جو بھی دنیا کا کوئی بھی انسان اپنی غلطی کا احساس کر لیتے، تو اس کو پھر اس کی ذمہ داری، وہ اپنی ذمہ داری خود لیتا ہے کہ ہاں میری یہ غلطی تھی، میں نے یہاں پہ غلط کیا، اس نے یہ غلط کیا. جب وہ اپنی غلطی کا احساس کر لیتے ہیں، اس کو پھر زیادہ مل جاتا ہے. شروعات اسی سے ہوتی ہے پھر اللہ کی طرف سے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں. قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما کننا سارقین. اور ایک اور چیز بھی کہ جب لوگوں کو ہم لوگ کلام پاک کی باتیں بتاتے ہیں تو لیتے ہیں. ابھی دیکھو جیسے میں نے یہ والی بات بتائی، اللہ اور الہ والی جو بات تھی، اللہ والی بات میں نے کرنا شروع کی. کسی نے مجھے اللہ کا مطلب نہیں بتایا تھا زندگی میں. کوئی انسان مجھے نہیں کہہ سکتا کہ اس نے مجھے اللہ کا مطلب بتایا. ہاں کسی نے بولا نتیجہ ہے، کسی نے کیا بولا، کسی نے کیا بولا. میں نے اللہ کا پورا کمپلیٹ مطلب میں نے نکال کے بتایا. ال کا مطلب ہوتا ہے خاص، لا بیچ والا جو لام ہے وہ جو ہے وہ اس کی نگہبانی کرنے والا، خاص حکم کی نگہبانی کرنے والا، اور پھر اس کا نتیجہ دینے والا. تو یہ پورا کمپلیٹ اللہ کا مطلب ہوتا ہے، خاص حکم کر کے اس کی نگہبانی کرنے والا، اور اس کی نگہبانی کے بعد اس کا نتیجہ دینے والا. تو یہ اللہ کے ذمہ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اللہ کا قرآن جو یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کے ذمہ ہے، کسی انسان کی ذمہ نہیں ہے کہ آپ کے ذمہ ہو گیا، میرے ذمہ ہو گیا. کہ یہ جو لوگ کہتے تھے نا، یہ اللہ اپنی کتاب کی حفاظت بھی نہیں کر سکا، ہر کوئی پڑھ لیتا ہے. یہ جتنے بھی لوگ پڑھتے ہیں کلام پاک کو پڑھ کے چلے جاتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، یہ بس سنی سنائی باتیں ہیں، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر لگانے والے لوگ ہیں. تو اپنے آپ کو جب رکھیں گے نہیں تو یہ صرف لوگوں کی باتیں ہی ہیں.
اور لوگ ایک دوسرے کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچا رہے ہیں تاکہ ان کو ویلیو دی جائے، تاکہ ان کو لوگوں کے سامنے بڑا بڑا بولا جائے، او واہ 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 تمہاری تو بڑی، وہ اپنے آپ کو نا کبھی غور کرنا ان لوگوں کی چلاکیوں کے اوپر کہ کیا چلاکیاں کر رہے ہیں، کہ دھوکہ دینے کے لیے نا آپ ہی کی بات آپ سے لے کے پھر آپ جیسے آپ نے کوئی کویسچن پوچھا، آپ سے بولا اس کا کیا مطلب ہے، تو آپ نے بتایا نہیں اس کا یہ مطلب نہیں، نہیں یہ مطلب نہیں، ساتھ ہی اپنی بات کو چکی گھمائی اپنی، اور چکی گھما کے واپس وہیں پہ لے کے آیا، لیکن اپنے الفاظوں کے بیچ میں اپنے الفاظوں کو ڈال دیا۔ تو یہ ان کا ہوتا ہے تھوڑا سا طریقہ، تاکہ آپ کو نیچا دکھا سکے اور لوگ اپنے لوگوں کے سامنے شہرت حاصل کر سکیں۔ یہ ان لوگوں کے نا 2 نمبر لوگوں کی چلاکیاں ہوتی ہیں۔ آپ کو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں شاید نظر نہ آئیں، کیونکہ یہ دھوکہ دینے کے لیے سب کر رہے ہیں تاکہ ہمیں ویلیو دی جائے، لوگ ہمیں بڑا نام دیں اور ہمارا نام بڑا ہو جائے، اس وجہ سے یہ کرتے ہیں اس طرح کی۔ اچھا یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، وہ کہنے لگے کہ اللہ قالوا تاللہ، نہیں تاللہ کہاں لکھے کہ قسم، یہ تو ایک تو قسمیں ہر جگہ پہ ڈال دی ہیں، نہیں وہ کہنے لگے، نہیں کہا، انہوں نے کہا، کالو کا مطلب ہوتا ہے، کالا کا مطلب ہوتا ہے ابھی کہہ رہے، وہ کالو کہا جو پہلے جو کہا گیا، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں۔ اچھا یہ جو لوگ ہیں نا، یقین کرو یہ بات نا انہی کے لوگوں کے بارے میں ہے کہ اللہ کے بارے میں نا یہ جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں بہت علم آتا ہے، ہم کوئی غلطی نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کرتے، ہم وہ نہیں کرتے، ہماری کتابیں ہمارے اوپر وہی ہوتی ہے، ہمیں یہ ہوتا ہے، ہمیں وہ ہوتا ہے، جو بھی وہ باتیں کرتے ہیں یہ اپنی وہ خود بتا سکتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے، کہ ملک میں اس لیے نہیں ہے کہ خرابی کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم خرابی کرنے تھوڑی ہیں، لیکن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ وہ لوگ لڑائیاں بھی کر رہے ہیں، لوگ جیسے وہ ان کو پتہ بھی ہے کہ کیا کرنا ہے، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ جو دوسرے والے لوگ ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں جو ان کے پاس آتے ہیں، وہ ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ دوسرے والے لوگ ان کے پاس کیا کرنے آتے ہیں، لیکن ان کو بلاتے کیوں ہیں؟ اس کو غور کرو، ان کو دیکھو کہ وہ اپنے پاس بلاتے ہیں، پھر ان کو اپنے پاس لے کے کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہوگا وہ کبھی بھی دوسرے انسان کے ساتھ مقابلہ نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ آؤ میرے بھائی تم بھی لے کے آؤ اور میں بھی لے کے آؤں، آؤ لڑائیاں کریں، جھگڑا کریں تم۔ پھر وہ ان کو دونوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ لڑائی جھگڑا ہونا ہی ہونا ہے، اس کو بھی پتہ ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا علم ہے، اور جن کو جو کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں، دونوں کو پتہ ہے کہ وہ کیا کرنے آئے ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہے یہ کیا کرنے آئے ہیں۔ ہم نے ان کے ساتھ چاقو چھریاں تیز کرنی ہیں، اپنی زبان تیز کرنی ہے، یہ اصل میں اپنی چاقو چھریاں تیز کر رہے ہیں اور اپنی زبان تیز کر کے لوگوں کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کے لیے، فساد کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو لکھا ہے نا کہ ملک کیا ہوتا ہے، زمین کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کلام ہے نا، یہ ایک زمین ہے، اس کی ایک بیس ہے، اس کی ایک سطح ہے، اس سطح کے اوپر لوگ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہیں۔ ان کو شرم نہیں آ رہی ہے کہ اللہ سامنے ان کے ساتھ ہے، ان کو دیکھ رہا ہے، ان کو سن رہا ہے، لیکن فساد کرتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی۔ لنفسدہ یعنی یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم تو فساد نہیں کرتے، ہم تو بتاتے ہیں ہم تو بڑے اچھے، ہم نیک ہیں، پارس ہیں، اور اللہ کی زمین میں یعنی اللہ کے کلام کے اوپر، یعنی جو اللہ کا جو کلام ہے اس کے اوپر لڑائیاں جھگڑے کر رہے ہیں کہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب بتاؤ کیا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ مطلب، تیسرا کہتا ہے نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ایسا کر، پھر آپ سے ہی لے لیں گے، پھر آپ سے لے کے پھر بولیں گے یہ مطلب ہے اس کا، پھر اس طرح کر کے فساد کرواتے ہیں۔ اور زمین کے اوپر نا، زمین میں یعنی اللہ کے کلام کی زمین میں، یہ جو اللہ کا کلام ہے اس کے اندر فساد کر رہے ہیں، اور ہم خرابی کریں گے یعنی فساد نہیں کریں گے۔ ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ ہم فساد کریں گے، یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ خود ہی دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ جب ان کے سامنے وہ دوسرے لوگ آتے ہیں نا، وہ ان کو دھوکہ دینے آتے ہیں، یہ ان کو دھوکہ دینے آتے ہیں۔ مجھے بھی دھوکہ دینے کے لیے کچھ لوگ آئے تھے ایک دو دن پہلے، تو وہ دھوکہ دینے کے لیے آئے، تو میں نے ان کو صاف منہ پہ بول دیا میں وہ نہیں ہوں کہ تم مجھے آرام سے بیوقوف بنا کے چلے جاؤ کہ کسی اور کو گھیرا گھاری کہیں اور کرو جاگے۔ تو میں نے ان کو بتایا تو ان کو پتہ چل گیا، پھر آہستہ آہستہ کر کے سارے نکل گئے تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ نہیں پھنسنے والی ہے، ہماری باتوں میں نہیں آنے والی ہے، ہم ادھر جا کے وہ
فش کو وہ نہیں وہ بیٹ جو اس کو مچھلی کو وہ ڈالتے ہیں وہ جو کانٹا ڈالتے ہیں، تو وہ مچھلی کو کانٹا ڈالنے کے لیے آئے تھے لیکن نہیں پھنسی مچھلی جو مچھلیاں پھنس جاتی ہیں نا ان کو جا کے ڈالو، ہماری سائڈ پہ مت ہو۔ اور ہم چوری کیا کرتے تھے، ہاں ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں، اور نہ ہم چوری کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب دنیا کا کوئی بھی انسان کلام پاک کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ اللہ کے کلام کے اوپر سارقین یہ نا چوری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ نے دیکھو، میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ لوگوں میں لوں ہم لوگ جو کلام پاک کو پڑھ کے بیان کریں نا، تو ہم سے آپ سے ہی لے کے آپ سے ہی چوری کر کے، یاد ہے وہ فرجہا والا، آپ سے ہی چوری کر کے بعد میں خود ہی بیان کرنا شروع کر دیا۔ لیکن چلو اس کا تو تھوڑا سا ظرف ہے، دوسرے والے کا تو بالکل ہی ظرف نہیں ہے۔ تو فرجہا والی کی میں بات یاد کروا رہی، تو اس میں اگر دیکھو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لے تو لیتے ہیں چھپ چھپا کے، آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ سے نا آنکھیں چرا کے آپ کا ہی وہ لے لیتے ہیں میننگ، اور پھر آپ کو پتہ نہ چلے خود ہی اپنا کر کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے آپ کو جیسے خود ہی کا ہے، آپ نے تو کبھی دیا ہی نہیں، آپ نے تو کبھی کیا نہیں۔ یہ دوسری والی جو پارٹی ہے وہ بھی یہی کرتی ہے، آپ سے وہ تو آپ کے منہ پہ آپ کو جھوٹا کر دیتے۔ یقین کرو، اس نے تو چلو چھپو کے لے لیا، اتنی چلاکی نہیں آتی تھی۔ یہ جو چلاک والی پارٹی ہے، چلاکیاں کرنے والی پارٹی، ان کو دیکھو گے تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ چلاک والے کی پارٹی یہ ہے کہ آپ سے اچھا بتاؤ اس کا کیا مطلب، بتاؤ اس کا کیا مطلب، اچھا وہ بتا بھی دیں گے نا، کیونکہ اس نے اس کو جھوٹا کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ کچھ بھی بتا دو، وہ جو مرضی لفظ بتا دو، اس نے اس کو کہنا نہیں یہ مطلب ہی، یعنی وہ انکار کرنے والے ہیں، کافر ہیں نا۔ کافروں کے بارے میں بولا گیا کہ یہ انکار کرنے والے ہیں، تو جو انکار کرنے والے ہیں وہ پہلے انکار کریں گے، پھر آپ کی بات کو گھمائیں گے، پھر اپنے الفاظوں میں پیش کریں گے۔ تو یہ مجھے تو کتاب کے ذریعے سے ساری باتیں پتہ چل جاتی ہے، باقیوں کا مجھے نہیں پتہ کہ کس کو پتہ چلتا ہے یا نہیں پتہ چلتا، لیکن مجھے یہاں سے سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ میں تو اتنا چلاکیاں نہیں مجھے آتی ہیں دنیا والوں کی چلاکیاں نہیں آتی، لیکن ان کی چلاکیاں مجھے قرآن پاک کے ذریعے سے نظر آ جاتی ہیں کہ انہوں نے کیا چلاکیاں کی ہے۔ یہ میرے لیے بڑا اللہ کا کرم ہے، کیونکہ شاید مجھے لگتا ہے کہ جو انسان نا دل کا صاف ہوتا ہے تو وہ دھوکہ دینا اس کو نہیں آتا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دھوکے بازوں کے دھوکے دکھا دیتا ہے، پھر ان کو جو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں ان کا دھوکہ دکھا دیتا ہے۔ اور خرابی کریں اور نہ چوری کیا کرتے تھے، چوری تو کرتے ہیں، یہ چوری آپ کے منہ کے اوپر آپ کے الفاظ چھین کے لے جاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور چوری تو آپ کے منہ کے آپ کے سامنے سے چوری کر لیتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، پھر آپ کو بیوقوف بنا کے ایسی چکی گھماتے ہیں۔ نمبر 74 ہے قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو اس کی کیا سزا ہے، اگر تم جھوٹے نکلے تو اس کی کیا سزا ہے۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین، انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے شلیتے میں وہ دستیاب ہو وہی اس کا بدل قرار دیا جائے، ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا جرم ہوتا ہے نا اس کا جرم سامنے آ جاتا ہے۔ آپ بے شک یہ لوگ جتنا مرضی دھوکہ دیں، جتنا مرضی فریب کریں، جتنا مرضی یہ ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں، لیکن ان کا جو دھوکہ، جس نے جھوٹ بولا ہوتا ہے نا، یقین کرو وہ نا جھوٹ بولنے میں اتنا ماہر ہوتا ہے، اتنا یقین کرو، میں نے نا ایسے 2 نمبر لوگ نا کہیں نہیں دیکھے جو جھوٹ بولنے میں اتنے زیادہ ماہر ہوں، اور ایسا چکمہ دیں کہ آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ کئی دفعہ لوگ دے دیتے ہیں ایک دوسرے کو چکمہ دے دیتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ کہ جس کے شلیتے میں وہ دستیاب ہو وہی اس کا بدل قرار دیا جائے۔ اس کا مطلب جس نے چوری کی ہو، جس نے جھوٹ بولا ہو، وہی جیسے نا جس نے تکبر کیا ہوگا تو اس کو ابلیس کہا جائے گا، جس نے فساد کیا ہوگا اس کو فسادی کہا جائے گا، جس نے غیبت کی جھوٹ بولا ہوگا اس کو جھوٹا کہا جائے گا،
جس نے برائی کی ہوگی نا اس کو وہی کہا جائے گا، جس نے جو اچھائی کی ہو جائے گی اسی کو اچھا کہا جائے گا۔ تو ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس نے خود کے اوپر ظلم کیا یا دوسروں کے اوپر ظلم کیا ان کو انہی کے نام سے پکارا جائے گا۔ کتاب کے اندر کسی کو ابلیس کہا گیا، کسی کو فرعون کہا گیا، کسی کو نمرود کہا گیا۔ Where are you going؟ ایک منٹ رکنا۔ جس نے فساد کیا ہوگا، جس نے جو کچھ بھی کیا ہوگا